آپ نے کبھی کوئی ایسا پنکھا دیکھا ہے جو چلتا کم ہو، ہوا کم دیتا ہو اور شور زیادہ کرتا ہو؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں، شہباز شریف۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا چولہا دیکھا ہے جو آگ کم دیتا ہو اور شور زیادہ کرتا ہو، پھوں پھاں زیادہ کرتا ہو اور چیزیں گرم بالکل نہ کرتا ہو؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں، سرفراز ڈوگر۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی گاڑی دیکھی ہے جو دھواں زیادہ چھوڑتی ہو اور چلتی کم ہو، بلکہ کبھی کبھی چلتی ہو؟ نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیں، محسن نقوی۔ پاکستان کے تمام ادارے بدقسمتی سے جن کے پیچھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بے پناہ پشت پناہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ذلیل کروانے کی قسم کھا چکے ہیں۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہم سب کو اصل شکوہ یہ تھا کہ بھائی جو کام آپ کا ہے وہ آپ کو نہیں آتا اور باقی ہر طرف آپ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے آدھا شکوہ ہمارا دھو دیا ہوا ہے، اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ لیکن جو ہم نے 10 مئی کو ہندوستان کو جنگ ہرائی ہے اور بہت بری طرح سے ہرائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ہی وہ لوگ تھے نا جو آج تک کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ 50-50 والا معاملہ تھا، ہم نے بھی مار کھائی تھی، انڈیا کو مارا بھی تھا، لیکن یہ کہنا کہ ہم وہ جنگ جیت گئے ہیں بالکل اسی طرح جیسے کہ 71 میں انڈیا ہم سے جنگ جیت گیا تھا، یہ غلط ہے۔ بس یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیں مارا، ہم نے انڈیا کو مار لیا، حساب تقریباً برابر تھا 65 وار میں۔ آج ہم ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بالکل پاکستان نے جیتی ہے اور انڈیا نے بہت بری طرح سے ہاری ہے، اور بین الاقوامی قوتوں کی منتیں کر کے اس نے سیز فائر کروایا، کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ جواباً اسے اتنی پھینٹی لگ سکتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ میں خطے کا چودھری ہوں اور میں پھینٹی لگا کے بس چپ کر جاؤں گا، لیکن ایسا نہ ہوا، اس کو پھینٹی لگ گئی۔ مگر اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا کام کر دیا، فوجی قیادت نے تو اپنا کام کر دیا، پاکستان کو جنگ جتانا اس کا کام تھا، پاکستان کی طرف سے جنگ لڑنا اس کا کام تھا، پاکستان کے دشمن کو عسکری محاذ پر ہرانا اس کا کام تھا، وہ اس نے ہرا دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا آدھا گلا باقی ہے کہ بس وہ وہی کام کرے جو اس کا ہے اور بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہ بنے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس سے تو باز نہیں آ رہی اور شاید اس نے باز آنا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اسٹیبلشمنٹ نے منتخب کیے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ذلیل کرانے کا پورا پلان بنا کر بیٹھے ہیں، بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے کتنا ڈرامہ رچایا ان تمام دنوں میں، پجو پجو پڑھ لو، قوم کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہ وہ، اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہیں نجم سیٹھی کے ساتھ رمیز راجہ کو کیوں بلانا پڑا؟ مطلب رمیز راجہ اب ظاہر ہے ساری زندگی تو ان کی جیب میں پیسے نہیں نہ رہنے، اب وہ کرکٹ سے ہی ان کی روزی روٹی کا سلسلہ ہے، چنانچہ انہوں نے کمنٹری شمنٹری کرنی ہوتی ہے، وہ کریں گے تو پیسے کمائیں گے تو ہی وہ بھی زندہ رہیں گے نا۔ اب ایک لیوش قسم کا، شاندار قسم کا لائف سٹائل انہوں نے انجوائے کیا ہے۔ زندگی جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ پیٹ لگا ہے، اس کی ضروریات رہتی ہیں۔ یہ لوگ جو بہت کماتے ہیں یہ خرچ بھی اندھا کرتے ہیں، چنانچہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کوئی کروڑوں کی جائیدادیں ہوں، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے کمنٹری شمنٹری یہ وہ سرکار سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ رمیز راجہ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ابھی بھی پی سی بی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ ہیں تو ان کی مجبوری ہے، وہ پی سی بی کا بائیک آؤٹ تو کر نہیں سکتے تھے، آنا تو انہیں پڑنا تھا۔ نجم سیٹھی صاحب تو آپ کو پتہ ہے اسی ٹیم کے ہیں، انہوں نے تو آنا ہی آنا تھا۔ دونوں کو بلا کر انہوں نے قوم کے سامنے ایک فیس سیونگ لینے کی کوشش کی ہے محسن نقوی صاحب نے کہ ہم نے براڈ کنسیلیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اکیلے فیصلہ نہیں کیا، چونکہ انہیں پتا تھا کہ بستی ہونی ہی ہونی ہے، تو اس بستی کو تھوڑا سا کم کروانے کے لیے، ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے رمیز راجہ کو بلایا۔ نجم سیٹھی تو آپس کی بات ہے، ویسے ہی ایک نظر وٹو، ایک فیس سیونگ تھا، لیکن بس یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یار میں نے سب کو ملا کر کام کیا ہے، اور دونوں کی تھوڑی تھوڑی مجبوریاں تھیں۔ نجم سیٹھی پہ نواز شریف کے بہت سے احسانات ہیں، لہٰذا ان کی بھی مجبوری تھی کہ وہ پی سی بی سے بنا کر رکھیں، یعنی کہ نواز شریف سے بنا کر رکھیں، شہباز حکومت سے بنا کر رکھیں، اور رمیز راجہ صاحب کی بھی اپنی معاشی مجبوریاں تھیں، چنانچہ دونوں نے آنا تھا اور دونوں کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کیا محسن نقوی صاحب نے۔ دونوں کے ساتھ نام نہاد قسم کی مشاورت کر کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی اور بغیر صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیے۔ یہ ویسے پریس کانفرنس کا عجیب رواج چل پڑا، خیر۔ تو یہ اس قسم کی نام نہاد قسم کی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ جی اس نے معافی مانگ لی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا 2-4 دن بعد، 6 دن بعد، مہینے 4 مہینے بعد، جب آئی سی سی والے کہیں گے ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی، ہم نے کہا تھا یار بس ٹھیک ہے، ہو گیا جو ہو گیا، جاندی کرو، ہمارا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں تھا، ہم تو کرٹسی کال کرنے گئے تھے، صرف سمجھانے گئے تھے کہ اگر انڈیا کی سائڈ نے یہ کہا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور۔
اور جو رمیز راجہ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، یعنی جو ہمیں کرکٹ پہ فوکس اور کرکٹ کے ذریعے غصہ نکالنا چاہیے، وہ تو ظاہر ہے ہم سے نکلنا نہیں، اصل بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے ہم سے نکلنا نہیں. ہم نے کرکٹ، ہماری ٹیم اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے اتنی جتنی انڈیا کی ٹیم کی کیپیسٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چنانچہ یہ مقابلہ تو ظاہر ہے ذرا مشکل ہے کہ ہم انڈیا کو انیوا ہرا دیں، اللہ کرے ہرا لیں، کرکٹ بائی چانس ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ٹریننگ، جو پریکٹس اور جو نرچر کرنا پڑتا ہے آپ کو کھلاڑیوں کو، اس طرح ہم نے محنت نہیں کی ہوئی اپنے کھلاڑیوں پہ. جیسے کہ انڈیا کیا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ یا ساؤتھ افریقہ یا انگلینڈ، دنیا کی کسی بھی پروفیشنل کرکٹر اس کی ٹیم پر اس کے بورڈ محنت کرتے ہیں، ہم نے ویسی محنت نہیں کی. خیر، لیکن اس سب کے علاوہ جو اصل بات تھی، یعنی وہ جو فیض صاحب نے کہا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. بھائی ہینڈ شیک کو ماریں گولی، بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ انہوں نے پہلگام کا ذکر کیوں کیا. جو پوسٹ میچ پریس کانفرنس تھی، یعنی کہ جو اس کی گفتگو تھی، اس میں اس نے کہا کہ پہلگام میں جو لوگ مارے گئے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو پھر پاکستان کے کرکٹرز نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو لوگ جعفر ایکسپریس کے سانے میں مارے گئے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، جو لوگ کلبھوشن یادو کی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. یہ نہیں ہوا بدقسمتی سے، یہ ہونا چاہیے تھا. اس کا اصل جواب تو یادو کی اس حرکت کا اصل جواب تو یہ تھا کہ ہم کہتے کہ تمہارے ہم نام نے، تم سوریا کمار یادو، وہ کلبھوشن یادو تھا، جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے، ہم اس کے نتیجے میں پاکستان میں ہونے والے شہیدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. جو جعفر ایکسپریس میں تم لوگوں نے کیا، ہم وہاں مارے جانے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. جو تم نے خضدار اسکول کی جو بس کو تم نے اڑایا، جو اس پہ بم برسائے، ہم وہاں مرنے والے بچوں، شہید ہونے والے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. یہ نہیں کر سکے بدقسمتی سے ہمارے کپتان. اس کا موقع پر جواب جو ہوتا ہے نا، وقت گزرنے کے بعد یاد آنے والی چپیڑ اب ظاہر اپنے منہ پر ہی لگتی ہے، اور وہ ہمارے منہ پر لگ گئی ہے. اب ہم مانے یا نہ مانے، نہ جی وہ جو ہم نے شور مچایا ہوا تھا کہ جب تک ریفری کو نہیں اتارو گے ہم نہیں جائیں گے، اور اب آپ پریس کانفرنس میں رمیز راجہ کے منہ سے یہ بھی کہلوا رہے ہیں اور نجم سیٹھی کے منہ سے کہ جی 90 دفعہ وہ انڈیا کے میچوں میں پائی کرافٹ رہا ہے ریفری. تو پھر کیا ہوا جناب؟ آپ تو یہ تک نہ لے سکے کہ وہ انڈیا پاکستان کے میچوں کا ہی ریفری نہ رہے، یعنی آپ اسے ایشیا کپ کی ریفری شپ سے ہٹانا تو دور کی بات، آپ اسے انڈیا پاکستان کے میچوں سے بھی ریفری کے پوسٹ سے ڈسمس نہ کروا سکے. یعنی کہ چاروں شانے چت، پرانی تنخواہ پر آپ واپس آئے ہیں کام کر رہے ہیں، اور باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، اور اوپر سے آپ کا صرف کرکٹ میں ہی زوال نہیں ہے، صرف ڈپلومیسی میں ہی یہ زوال نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل فورم پر ہی ہماری ہار نہیں ہے. آپ ود ان دا کنٹری بھی دیکھ لیں کہ آپ کا پروڈکٹ ہے، آپ کا بچہ ہے سرفراز ڈوگر، اور وہ آپ کو ذلیل کروانے پر پوری طرح اللہ کے فضل سے تلا بیٹھا ہے. کبھی وہ ایمان مزاری کو دھمکیاں دیتا ہے، غضب خدا کا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایک وکیل کو تڑیاں لگاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے. یار ایسے کام تو مطلب مافیا ڈان کرتے اچھے لگتے ہیں، ایک معزز جج تو اچھا نہیں لگتا. اچھا اس کے بعد اس جج کو جو اصولاً اس ہائی کورٹ میں اس سے سینئر تھا، یعنی کہ جو اصولاً اس ہائی کورٹ کا جج تو تھا نا، چلیں آپ تو اس ہائی کورٹ کے جج ہی نہیں تھے، آپ تو پیراشوٹر ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ اس ہائی کورٹ کے اوریجنل جج کو کام کرنے سے روک رہے ہیں. بدماشی چل رہی ہے آپ کی، آپ پورے کے پورے جوڈیشل سسٹم کو تہوبالا کر رہے ہیں. آپ نے جس بار پر اتنی انویسٹمنٹ کی، جس کو کروڑوں روپے کی گرانٹیں اعظم نذیر تارڑ صاحب دے دے کے تھک گئے، اس کے باوجود آخر کار وہ بار بھی کتنی ذلیل ہوتی آپ کے خلاف باہر نکل آئی نا. تو یہ اپنے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ ہو ہی بے وقوف وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا؟ یہ 2-3 جگہ جہاں انہوں نے اب ذلیل کروایا ہے، وہ آئندہ مزید مواقع پر بھی ذلیل کراتے رہیں گے. ناؤ فیس دا میوزک. یہ اب آپ کی اپنے ہی اعمال ہیں جو آپ کے آگے آ رہے ہیں، کبھی محسن نقوی کی صورت میں اور کبھی سرفراز ڈوگر کی صورت میں. رہ گئے میاں شہباز شریف، تو جو آپ کا ان کو لانے کا مقصد تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، تو جتنا قرض شہباز شریف صاحب صبح دوپہر شام لے رہے ہیں، یہ جب جائیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک کا کتنا بڑا دیوالیہ نکال رہے ہیں. اور یہ جو آپ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ اب جب بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا سمجھے ہماری کم بختی آ گئی. یہ تو اب لگتا ہے کہ پاکستان اگلے 15-20 سال تک آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکے گا. جتنے کے قرض شہباز شریف صاحب نے لے لیے ہیں اور اوپر سے سیلاب آ گیا ہے, اور ابھی بھی مریم بی بی نہایت احمقانہ انداز میں شہر شہر الیکٹرک بسیں بانٹتی پھر رہی ہیں. اس وقت پاکستان کے تمام ریسورسز کو فلڈ وکٹمز کی ریہیبلیٹیشن پر صرف کیا جانا چاہیے تھا. یہ دیکھیں کشتیاں 1200 ہیں ٹوٹل, اور جو لوگ ریسکیو ہونا چاہ رہے ہیں وہ کتنے ہیں, 40 لاکھ سے زیادہ. سرکار کے اعداد و شمار کہتے ہیں 42 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں, باقی تو باتیں چھوڑیں. تو اگر 40 لاکھ سے زائد لوگوں کو سیلاب نے اس سال متاثر کیا ہے, اور اگلے سال بھی اسی طرح بارشیں ہونی ہیں اور سیلاب آنا ہے, اور ہمارے پاس ریسکیو بوٹس کی تعداد 1200 ہے, تو پھر ہم کم از کم یہ تو کریں کہ دریاؤں کو تھوڑا چوڑا کریں, ان کے کناروں سے اس ایک سال کے عرصے کے دوران بستیوں کو شفٹ کر دیں, تاکہ اگلے سال جب سیلاب آئے تو وکٹمز کی تعداد 42 کی بجائے کوئی 10 لاکھ رہ گئی ہو جو اللہ کی طرف سے اس سیلاب کے گیڑے میں آ جائیں. نہیں, یعنی کہ کم از کم ہمیں لوگوں کو دور تو موو کرنا چاہیے. اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن, اور 1200 کشتیوں سے کس طرح 42 لاکھ لوگ ریسکیو ہوتے ہیں. قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو. لوگ خود اپنی جگہوں سے موو کر رہے ہیں, کشتیوں والوں کو 5 جانور اور 4 بندے شفٹ کرنے کے عوض 2 بھینسیں یعنی کہ 1.5 لاکھ روپیہ دے کر لوگوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں. اور آپ پرائیویٹ کشتی مالکان کروڑ پتی ہو گئے ہیں اس سانحے کے نتیجے میں, اور آپ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں مصروف ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1200 کشتیوں کی مدد سے 40 لاکھ لوگوں کو ایویکیویٹ کر دیا ہے. یہ ڈرامے بازی زیادہ دیر چلتی نہیں ہوتی. ہمیشہ چھتری اوپر نہیں رہنی, یہ چھتری اہل قوت کی اوپر سے جب اترے گی تو پھر چاہے آئینی بینچ والے ہوں, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ والے ہوں, چاہے کرکٹ بورڈ والے ہوں, ان سب کو لگ پتہ جائے گا. بس چھتری سر سے سرکنے دیں, پھر سب جلتی دھوپ میں کھڑے ہوں گے.